بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو گرامر کی ہے جس میں ہم کریں گے کہاوت یا پیرابل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے درج ذیل کہانی پڑھی۔ کہانی پڑھ کے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، ایک لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں نکلی۔ سارا دن گھومتی پھرتی رہی پر کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اسی تلاش میں وہ ایک باغ میں پہنچ گئی۔ وہاں انگور کی بیل تھی، رسدار انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آس پاس دیکھ کر وہ انگور کے ایک خوشے کی طرف اچھلی مگر اس تک نہ پہنچ سکی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رخ بدل کر پھر چھلانگ لگائی مگر منہ میں ایک بھی انگور نہیں آیا۔ اس نے سوچا ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس نے لگاتار کئی چھلانگیں لگائیں مگر انگوروں تک نہ پہنچ سکی۔ وہ بری طرح تھک گئی۔ آخرکار نڈھال ہو کر باغ سے باہر جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے انگوروں کو مڑ کر دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور کہنے لگی، بہن کیوں چل دی، انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے کہا، نہیں، انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ کہانی کے آخر میں لومڑی نے انگور نہ کھانے کی جو وجہ بتائی ہے، یعنی انگور کھٹے ہیں، ایک کہاوت ہے۔ لومڑی نے اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے جو وجہ بتائی ہے، اسے ہم ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کوئی بہانہ بناتا ہے تو کہتا ہے انگور کھٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کہاوت ہوتی ہے کسی نہ کسی کہانی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ضرب المثل بھی کہتے ہیں۔ تو کہاوت وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ، کہانی ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں جن کے لیے عام طور پر خاصی تفصیل درکار ہوتی ہے، یعنی ہمیں بہت سارا کچھ بولنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک جملے میں بول دیا جائے کہ انگور کھٹے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ یہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا۔ تو اسی طرح ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ اس میں بڑے گر کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ یہ کسی سماجی یا تہذیبی تجربے یا واقعے کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہیں اور پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک اور کبھی کبھار ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ یعنی کہاوتیں جو ہے ہمارے آنے پچھلے والی نسلوں سے آگے نسل، پھر نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے یہ کہاوت کبھی کبھی جو ایک ملک سے جو ہے دوسرے ملک تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ دیکھیے کچھ مثالیں یہاں پر دیکھیے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کا مطلب ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا۔ ابھی دلی دور ہے، یعنی کام پورا نہیں ہوا ہے یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی مصیبتیں۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کرنا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ ناچ نہ جاننے آنگن ٹیڑھا۔ کام کرنا نہ آتا ہو اس لیے اس کام کو ہی خراب بتایا جائے۔ دیکھیے کہاوت جو ہوتی ہے اردو زبان میں بہت ہی معنی رکھتی ہے اور بہت اہم ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو کہاوتیں یا ضرب الامثال، ان کے معنی اور جملوں کا استعمال بتا دے رہی ہوں۔ دیکھیے پہلی کہاوت ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان کا مطلب ہے صرف نام ہی نام۔ میر صاحب کی فیاضی کے بڑے چرچے تھے مگر ان سے مل کر مایوسی ہوئی۔ اونچی دکان پھیکے پکوان کا معاملہ ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اپنی غلطی پر شرمانے کی بجائے ٹوکنے والے کو ہی آنکھیں دکھانا۔ کچھ تو شرم کرو، اپنی غلطی کے باوجود آنکھیں دکھا رہے ہو، گویا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک پن دو کاج، ایک وقت میں 2 کام انجام دینا۔ آگرہ کے تقریری مقابلے میں ضرور چلیے، اسی بہانے تاج محل کی سیر بھی ہو جائے گی۔ ایک پن 2 کاج۔ ابھی دلی دور ہے، ابھی مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، ابھی دلی دور ہے۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی کہ دوہرا فائدہ۔ مہینے بھر اخبار پڑھنے کے بعد ردی بک گئی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا نا کہ کہاوتیں ہم جو کی توں لکھتے ہیں، ہے نا۔ اب ادھر دیکھیے، اوکھلی میں سر دے دیا تو موسلوں سے کیا ڈرنا۔ جب ایک دشوار کام شروع کر دیا تو
نتائج یعنی رزلٹ سے کیا ڈرنا؟ اپنی اس محبت پر لوگوں کے اعتراض کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اوکلی میں سر دے دیا تو موسلوں سے کیا ڈرنا؟ آدھا تیتر آدھی بٹیر، انمل بے جوڑ بے ڈھنگا۔ یہ آپ کی شیروانی ہے یا کوٹ؟ آدھا تیتر آدھی بٹیر۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ ایک تو ریل میں بھیڑ بہت تھی، راستے میں انجن خراب ہو گیا، گویا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے۔ بڑے بول کا سر نیچا، غرور کا انجام بے عزتی۔ میاں بڑے بول کا سر نیچا ہوتا ہے، زیادہ تیس مار خاں بننے کی ضرورت نہیں۔ بغل میں چوری، منہ میں رام رام، ظاہر میں دوست اندر سے دشمن۔ تم دوستی کا دم بھرتے ہو، آج وقت پڑا تو حقیقت کھل گئی۔ بغل میں چوری، منہ میں رام رام، بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹنا، اس چیز کا ملنا جس کا گمان تک نہ ہو، کسی چیز کا اتفاقاً ہاتھ آ جانا۔ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا، ادھر امی سہیلی سے باتیں کرنے لگی، ادھر ہم حلوہ چٹ کر گئے، پانچوں انگلیاں گھی میں، ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ۔ یادو جی الیکشن جیت گئے، اب تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں گی۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، جانتے کچھ نہیں اور قابل بنتے ہیں۔ آپ کے دوست جانتے کچھ نہیں بس شیخی بگاڑتے ہیں۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، ابھی انتظار کرو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جلدی کیا ہے، ابھی کچھ دن انتظار کرو، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ تھالی کا بیگن جو کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف ہو، اس کا کیا ہے، تھالی کا بیگن ہے، آج میری طرف ہے تو کل تمہاری طرف۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، بری عادت جاتی نہیں۔ بڑھاپا آ گیا مگر حرکتیں ابھی تک وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اچھا میاں، اب تم بھی اپنے بھائی کی طرح حرکتیں کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی نہایت کنجوس۔ مرزا صاحب سخت بیمار ہونے پر بھی پیسے خرچ ہونے کے باعث علاج نہیں کراتے، ان کی وہی مثل ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ دور کے ڈھول سہانے، کسی کو بغیر بھرتے ہوئے اچھا سمجھ لینا۔ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، وہاں جاؤ گے تو 2 دن رکنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مایوسی میں ذرا سی مدد بھی بہت کام دے جاتی ہے۔ اتنی ذرا سی مدد ہمارے کس کام آئے گی، پھر بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو اب یہ دیکھیے محاورے اور ضرب المثل یعنی کہاوتوں میں فرق، جو مین فرق ہے وہ یہاں پر دیکھیے۔ تو محاورے بھی میں نے اپنے گرامر میں بنا دیے، آپ لوگ میرے پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے گا، محاورے سے پہلے میں نے بنا دیے ہیں نا۔ تو محاورے کسی نہ کسی مصدر سے بنتے ہیں، جبکہ ضرب المثل یا کہاوتیں کے لیے مصدر سے بننے کی شرط ضروری نہیں ہوتی۔ مصدر یعنی لاسٹ میں جیسے نہ آتا ہے، بہانہ بنانا، آنکھ دکھنا، لاسٹ میں نہ آتا ہے تو اس کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ محاورے مقصد کی ادائیگی کے لیے اتنی وسعت نہیں رکھتے جتنی کہاوتیں، یعنی ہم چھوٹا سا بات بول دیں گے تو بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چل جائے گی۔ کہاوتیں کے الفاظ محاورے کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے محاورہ مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ضرب المثل اور کہاوتیں جو ہوتی ہیں ایک مکمل جملہ ہوتی ہیں، مکمل جملہ ہوتا ہے، محاورے جملوں میں استعمال ہوا کرتے ہیں اور اپنے مفہوم کو ادا کر دیتے ہیں، جبکہ ضرب الامثال میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ضرب المثل یا کہاوتیں۔ تو میری ویڈیو میں بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔